کراچی میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے 15 لاشیں نکال لی گئیں، 8 مردوں اور 7 خواتین کی لاشیں نکالی گئیں۔ 5 منزلہ عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام بلا تعطل جاری، 9 مولود بچی سمیت 9 افراد کو ریسکیو بھی کیا گیا۔ کراچی میں سول اسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل، 9 زخمیوں میں سے 6 کو ڈسچارج کیا جا چکا۔ ملبے کے نیچے مزید 8 سے 10 افراد دبے ہونے کا خدشہ۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے 26ویں یوم شہادت پر ثوابی میں ان کے مزار پر تقریب۔ IGFC میجر جنرل انجم ریاض کی شہید کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر حاضری، سلامی پیش کی اور شہید کی قبر پر پھول رکھے۔ مہمان خصوصی کی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی۔ پاک پتن کے DHQ میں 20 بچوں کی اموات کا مقدمہ درج۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر، MS ڈاکٹر عدنان، میڈیکل آفیسر اور 3 لیب ٹیکنیشینز مقدمے میں نامزد۔ مقدمے میں جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین کی مدیت میں درج کیا گیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ پاک پتن کے دوران CEO ہیلتھ اور MS DHQ کو گرفتار کروایا تھا۔ مظفر گڑھ میں لنگر سرائے کے قریب ٹریلر اور بس میں ٹکر، بچوں اور خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 18 زخمی، 10 زخمی مظفر گڑھ اسپتال منتقل، 8 شدید زخمیوں کو تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال منتقل کر دیا۔ CTD بنوں کی بھٹنی نہر کچی سڑک پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں TTP کے 3 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں میں وسیم اللہ، قدرت اللہ اور ہجرت اللہ شامل۔ تینوں دہشت گرد IED دھماکوں، پولیس پر حملوں اور سنگین جرائم میں مطلوب تھے۔ اور قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے۔ 9 محرم پر اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت شہر مجالس اعضاء برپا، ہزاروں ماتمی جلوس بھی رواں دواں۔ لاہور میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہو گیا۔ عزاداروں کی نواسہ رسول کی یاد میں نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی۔ کراچی، پشاور سمیت حساس شہروں میں موبائل سروس بھی بند رہے گی۔ افسوسناک واقعے میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے، مرتضی وہاب برہم۔ میئر کراچی کا لیاری بغدادی میں جائے وقوع کا دورہ، کہا کہ متاثرہ عمارت خالی کرنے کے لیے SPCA نے 4 بار نوٹسز دیے، عمارت کے مکین بلڈنگ خالی نہیں کرتے تھے۔ ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے، امدادی کارروائیاں مکمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ نبیل گبول نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ذمہ دار قرار دیا۔ 365 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ SPCA والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے افسران کو فوری گرفتار کیا جائے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سارے چور بھرے ہوئے ہیں، اس میں کرپشن، چور صرف اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں، یہاں پر ڈائریکٹر لگتے ہیں، AD لگتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہاں پر ایک فلور گراتے ہیں، دوسرے فلور کے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ سب کو جو ہے سسپینڈ کرو، گرفتار کرو سب کو۔ صدر اور وزیر اعظم کی ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار، زخمیوں کے جلد صحت یابی کی دعا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا حادثے کی وجوہات کا فوری تعین کیا جائے، مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدامات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا زخمی ہونے والوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں، سانحے میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ سندھ حکومت ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غیر قانونی تعمیرات کی ذمہ دار ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کہتے ہیں زیر انتظامیہ اور بلڈنگ کنٹرول کا محکمہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکا ہے۔ آفیسر بھاری رقوم لے کر غیر قانونی تعمیرات میں سہولت کاری کرتے ہیں۔ مخدوش عمارتوں کو فوری خالی کروا کر لوگوں کو مناسب متبادل دیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا متاثرہ افراد کو متبادل جگہ دینے کا مطالبہ، کہا گزشتہ 5 سال میں بغیر منظوری کے 1 لاکھ عمارتیں بنائی گئی ہیں، المیہ یہ ہے کہ 60 گز کی جگہ پر 5 منزلہ عمارت بن جاتی ہے۔ کراچی کا علاقہ لیاری مخدوش عمارتوں کے حادثات میں سر فہرست ہے۔ 5 برسوں میں عمارتیں منہدم ہونے کے 4 بڑے واقعات رونما ہو چکے، 55 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہوئے۔ 2020 میں سب سے زیادہ عمارتیں منہدم ہونے کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔
مارچ 2020 میں ایک منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ جون میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہونے سے 22 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ جون ہی میں خداداد مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گری، حادثے میں 25 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیراعظم کی سنتاس معاہدے پر بھارت کو پھر وارننگ۔ آذربائیجان میں خطاب کے دوران کہا، بھارت کا پانی کو ہتھیار بنانا خطرناک، پانی روکا تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ بھارت کو اس خطرناک راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عالمی ثالثی عدالت نے فیصلے میں بھارتی اقدامات کو مسترد کیا۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اشتعال انگیزی کا جواب دیا۔ پاکستان ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل کے ہاتھوں غزہ کو تباہی کا سامنا ہے۔ قحط سالی کی صورتحال کے باوجود امدادی کارکنان پر حملے بھی جاری ہیں۔ مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سرمایہ کاری میں بڑی پیش رفت۔ آذربائیجان کی پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف میں بھی ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مستقبل میں سرمایہ کاری کو کئی گنا بڑھایا جائے گا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری پر صدر الہام علیوف کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے بیٹھک، 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی ملاقات۔ پاک ایران تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا عزم۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کا مشورہ۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ بھارت کا پاکستان مخالف نظریہ ہمارے اور بھارتی عوام دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت عالمی برادری اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں دکھائے ہیں۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ بھارتی ڈیپٹی آرمی چیف کا پاکستان کے ہاتھوں شکست کا اعتراف۔ لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے کہا، پاکستان کی صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا۔ پاک فضائیہ کی الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں بے مثال تھیں۔ ہمارے سامنے سرحد ایک مگر دشمن 3 تھے۔ پاک فوج کے الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی ایئر بیسز کو نقصان پہنچایا۔ ہمیں وقت پر اہم جنگی سامان نہیں ملا۔ حماس نے جنگ بندی تجاویز قبول کی یا نہیں، جلد واضح ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، اسرائیل 60 روزہ جنگ بندی پر رضامند ہے۔ 24 گھنٹے میں حماس کا فیصلہ بھی متوقع ہے۔ مزید کہا کہ ابراہم معاہدے کی وسعت دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امید ہے مزید ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کی باز گشت کے دوران اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 60 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ خان یونس، دیر البلح سمیت مختلف علاقوں پر بمباری، نہتے فلسطینی روٹی کے ایک لقمے کی خاطر موت کا ذائقہ چکھنے پر مجبور۔ قابض فوج نے انسانی امداد کے مراکز پر ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ انسانی امداد کے مراکز پر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 613 ہو گئی۔